SHO کی مدیت میں مقدمہ درج ہوا ہے جس میں قتل، اقدام قتل، دہشت گردی سمیت 5 مختلف دفعات جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں. جو شخص فائر کر رہا ہے اس کا نام جلال ہے. دوسرا شخص جو فائر کر رہا ہے اس کا نام بشیر ہے. جلال اس خاتون کا بھائی ہے. سب سے زیادہ افسوس مجھے ان سوشل میڈیا سائٹس کے اوپر ہو رہا ہے کہ ہم اپنے چند کمنٹس لینے کے لیے اور ویوز لینے کے لیے، سبسکرائبرز لینے کے لیے ہمارے ہاتھ کوئی بھی چیز چڑھ جائے. چونکہ یہ ویڈیو عید الاضحیٰ سے کوئی 3-4 روز قبل کی ہے جب یہ واقعہ ہوا، اس وقت وائرل کرنے والے نے کیوں نہیں کی؟ اب ویڈیو میں نظر آتا ہے کہ جناب ایک خاتون آ رہی ہیں اور وہ بڑی دلیری کے ساتھ مطلب براوی زبان میں اپنی گفتگو کرتے ہوئے جا رہی ہیں کہ آپ کو صرف گولی مارنے کا حق ہے. واقعے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے فوری طور پر نوٹس لیا ہے اور یہ ایک بڑا خوشائند اقدام ہے کہ انہوں نے فوری نوٹس لیا. دیکھیں اعظم بھائی، قبر کشائی کے کئی معاملات ہیں. دیکھا جائے گا کہ یہ موت کتنے دن پہلے ہوئی واقع ہوئی ہے. مزید کوئی تشدد کے نشانات تو نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں خاتون کی عزت نہیں، جتنی عزت ہمارے معاشرے میں بلوچ اور پٹھان خاتون کی کرتے ہیں، میں نے پورے پاکستان کو دیکھا ہے. میں نے کہیں ایسی عزت نہیں دیکھی، ایسے رسپیکٹ نہیں دیکھی. ساتکزئی کے سردار نے بغیر کسی سرداروں کو اعتماد میں لے کے، بغیر تحقیق کے، لوگوں کے زبانی سنے، انہوں نے کوئی بھی فیصلہ دے دیا. بھائی آپ اس وقت جب فیصلہ کر رہے ہیں، آپ کو یہ اتھارٹی کس نے دی؟ خان کلات بھی جب تھے تو وہ بھی فیصلہ از خود نہیں کر سکتے تھے جب تک وہ ساروان، جالوان، رخشان اور مکران کو اپنے ساتھ بٹھا کے ان سے فیصلہ لے کے ان کے سامنے، عوام کے سامنے فیصلہ رکھتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نقطہ نظر پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان اعظم الفت حاضر ہے. آپ سب کو محبت بھرے سلام. سامعین، آج ہم نقطہ نظر میں گزشتہ روز یہ جو ویڈیو وائرل ہوا اور مختلف واٹس ایپ اور مختلف سوشل میڈیا کے گروپس میں یہ واقعہ پیش آیا. یہ واقعہ چونکہ اس طرح ہے، ہم اس پہ آج مکمل طور پہ بات کریں گے. ہمارے آج کے اسٹوڈیو میں ایک نجی ٹی وی کے بیورو چیف ہے اور سینئر صحافی ہے، محترمہ بشرا قمر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ گزشتہ روز سے یا رات سے اب تک کیا اپڈیٹ ہے بشرا آپ کے پاس؟ اعظم بھائی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ نے ایک ایسے موضوع پر بات کرنے کے لیے مجھے موقع دیا جو میرے خیال میں انتہائی دل خراش واقعہ ہے. اور سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتی ہوں. بہت دکھ ہوا، بہت افسوس کی بات ہے. ہم اس چیز میں بعد میں جائیں گے کہ کس کا قصور تھا، کس کا قصور نہیں تھا. ایک انسانیت کا قتل ہوا ہے. جی بالکل. سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسانیت کا قتل کیا گیا ہے، اور پھر اس انسانیت کے قتل کی بےایمانہ جو ویڈیو بنائی گئی، بےایمانہ قتل کی، اس کو وائرل کیا گیا، اس کو لوگوں میں دکھا کے خوف و ہراس پھیلایا گیا، اس میں دکھا کے اپنی شدت، اپنے غم، غصے کا اظہار کیا گیا، جو میرے خیال میں ہر دیکھنے والے کے اوپر اس نے مختلف تاثرات ڈالے. اس واقعے کو اگر ہم ایک طرف رکھیں تو سب سے زیادہ افسوس مجھے ان سوشل میڈیا سائٹس کے اوپر ہو رہا ہے کہ ہم اپنے چند کمنٹس لینے کے لیے اور ویوز لینے کے لیے، سبسکرائبرز لینے کے لیے ہمارے ہاتھ کوئی بھی چیز چڑھ جائے. ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم تحقیقات نہیں کرتے کہ آیا یہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے. ہم اپنی طرف سے اس پہ بیٹھ کے کمنٹس کرنا شروع کر دیں گے، تجزیے شروع کر دیں گے کہ یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، اور جب پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ تو سٹوری کچھ اور تھی، پھر وہ ایک شرمندگی والا بھی ہم میں نا وہ کہیں عنصر نظر نہیں آتا کہ ہم کہیں نہ کہیں شرمندہ ہو رہے ہیں. چونکہ یہ ویڈیو عید الاضحیٰ سے کوئی 3-4 روز قبل کی ہے جب یہ واقعہ ہوا، لیکن اب یہ آ کر وائرل ہونا، پہلے تو سب سے پہلے سوال یا نشان اس بات پر آتا ہے اس وقت وائرل کرنے والے نے کیوں نہیں کی؟ اب کیوں کی؟ کیا اس کے کوئی مفادات تھے جو پورے نہ ہو سکے؟ اب اس نے کسی غم غصے میں آ کر یہ والا اسٹیپ اٹھایا کہ اب اس چیز کو مجھے وائرل کرنا چاہیے. اس بات کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. چلیں جیسے اب یہ ویڈیو وائرل ہو گئی
تو یہ کوئٹہ کا علاقہ ہے، سنجدی ڈگاری کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس ایریے میں ہوا. چونکہ جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ کلات کے حوالے سے اور خوزدار کے حوالے سے یہ باتیں چل رہی تھیں، تو بالکل یہ باتیں ہوتی رہیں، کیونکہ جب تک چیز کلیئر نہیں ہو رہی تھی تو ہر بندے نے اپنی طرف سے وہ کہنا چاہیے کہ بندوق کا نشانہ لگایا کہ کوئی کسی جگہ صحیح لگ جائے گا. بلوچستان چونکہ پہاڑی علاقوں پر محیط ہے تو ہر طرف پہاڑ ہیں. آپ کو کوئی بھی ایسی ویڈیو ملے تو آپ کو سوچنے میں کچھ ٹائم لگ جاتا ہے، یا تو اس جگہ کی کوئی ایسی چیز نظر نہ آ رہی ہو کہ آپ پہچان لیں، یا کوئی ایسا شخص نظر نہ آ رہا ہو کہ آپ پہچان لیں. تب تک جو ہے یہ جج کرنا بڑا مشکل ہے کہ کس علاقے کی. تو سب سے بڑی مشکل جو رہی وہ کہیں جب حکومت نے، جی بالکل حکومت تھی یا پولیس تھی جس کو بھی، تو علاقے کی پہچان کے حوالے سے رہی. لوگوں نے اپنے طور پر بڑی باتیں بھی کی کہ جی یہاں کی ہے وہاں کی، اور جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ خبر پہنچی. دوسری بات آپ نے کہا کہ یہاں پر جو کام کرنے والے صحافی ہیں ان تک یہ چیز نہیں آئی، تو وہ یہی وجہ تھی جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ایک قتل کیا گیا اور پھر اس کے بعد ویڈیوز کی بنائی گئی، اور ویڈیو بنا کر اس کو بڑا چھپا کے رکھ دیا گیا. شاید اگر جس شخص کے مفادات تھے یا جو بھی معاملہ تھا اگر وہ پورے ہو جاتے تو شاید یہ ویڈیو اب بھی سامنے نہیں آتی، اب بھی نہ سامنے آتی، کوئی بھی اپنی زبان نہ کھولتا. وہاں پر مجمع اگر آپ دیکھیں تو کوئی 15-20 کے قریب لوگ ہیں، لیکن کسی نے بھی اپنا منہ نہیں کھولا، کسی نے بھی نہیں کھولا. اب ویڈیو میں نظر آتا ہے کہ جناب ایک خاتون آ رہی ہیں اور وہ بڑی دلیری کے ساتھ مطلب براوی زبان میں اپنی گفتگو کرتے ہوئے جا رہی ہیں کہ آپ کو صرف گولی مارنے کا حق ہے، اور وہ چلی جاتی ہے اور اچانک ایک شخص جو ہے وہ گولی مار رہا ہے اس کو، وہ خاتون گر گئی. بعد میں 1-2 ویڈیوز اور آنی شروع ہوئیں کہ بڑی بے دردی سے وہ گر تو گئے ہیں، زخمی بھی ہو گئے ہیں، پھر کلوز فائر بھی کیے جا رہے ہیں، پھر ان کی تصویریں کھینچ کے وہ بھی بنائی گئیں. تو اس کا مطلب یہ کہ یا تو یہ سوچی سمجھی ایک سازش ہے کہ کچھ عرصے بعد ہم ان چیزوں کو وائرل کریں گے، یا پھر یہ مطلب یہ ابھی تک فی الحال اس پر کہنا یہ قبل از وقت ہوگا کہ کیا ایک سین کریٹ کیا گیا. اب جہاں تک بات رہی پسند کی شادی کی یا پسند ناپسند کی، تو یہ بھی کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ بہت ساری اسٹوریز جو ہیں وہ جنم لے چکی ہیں. ہماری ماشاءاللہ سے سوشل میڈیا کی اپنی تحقیقات نے بہت ایسی کہانیاں گھڑ دی ہیں کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. واقعے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے فوری طور پر نوٹس لیا ہے، اور یہ ایک بڑا خوشائند اقدام ہے کہ انہوں نے فوری نوٹس لیا اور احکامات جاری کیے ان تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جو اس وقت کام کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں اور اپنے اپنے طور پر اس جگہ کو سرچ کریں. جب انہوں نے کر لی اور بالآخر وہ کچھ تحقیقات کے بعد اس بات پر پہنچے کہ سنجدی میں ڈگاری کا علاقہ ہے، تو اس کے بعد انہوں نے اس علاقے میں اپنی ٹیمیں بھیجی جس میں CTD بھی گئی، پولیس بھی گئی، لیویز بھی تھی، FC کا بھی استعمال کیا گیا. مختلف جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان تمام جو اداروں کے اہلکار ہیں ان کو اس میں کہ اپنے اپنے طور پر جا کے آپ کیا لے کر آتے ہیں. جی بالکل. جب وہاں وہ گئے تو پتہ چلا کہ جناب یہ خاتون جو ہیں اس کا نام بی بی بانو بتایا جا رہا ہے، اور کوئی جو یہ شخص ہے جس کا قتل کیا گیا ہے اس کا نام احسان سمالانی بتایا جا رہا ہے کہ یہ 2 افراد تھے. اور پھر اس واقعے میں جو ایک ویڈیو جب سامنے آئی تو ابھی تک کی تحقیقات کے مطابق جب پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے تو چونکہ کوئی سامنے نہیں آیا، نہ ہی خاتون کے گھر سے نہ ہی اس مرد کے گھر سے کوئی بھی سامنے آیا کہ جی ہم FIR کروانا چاہتے ہیں، تو SHO کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا ہے جس میں قتل، اقدام قتل، دہشت گردی سمیت 5 مختلف دفعات جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں. ساتھ ہی ساتھ کوئی 8 نامزد ہیں، اس میں نام لکھے گئے، اور مزید 14 سے 15 لوگ جو ہیں وہ نامعلوم ہیں جن کے بارے میں اب تک معلومات حاصل نہیں ہو سکی. اب تک پولیس جو ہے وہ 13 افراد کو گرفتار کر چکی ہے، جس میں ایک قبائلی سردار بھی بتائے جا رہے ہیں کہ وہ بھی شامل ہیں، انہیں بھی گرفتار کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس واقعے میں جو شخص فائر کر رہا ہے اس کا نام جلال ہے، دوسرا شخص جو فائر کر رہا ہے اس کا نام بشیر ہے. جلال اس خاتون کا بھائی ہے، وہ اس خاتون کا بھائی ہے اور وہ فائر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جسے پولیس نے ان دونوں افراد کو بھی گرفتار کر لیا. تو ابھی تک کی جو گرفتاریاں ہیں وہ 13 کے قریب سامنے آئی ہیں، اور اب کیس آگے چل رہا ہے. اس وقت ٹیمیں جو ہیں وہ علاقے میں موجود ہیں اور مختلف علاقوں میں چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں. یقیناً جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان سے بھی تفتیش کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. مزید لوگوں کے نام بھی سامنے آ جائیں گے کہ کون کون تھے یا کون کون نہیں تھے، ان کی گرفتاریاں بھی سامنے آ جائیں گی. اور جو گرفتار لوگ ہیں خصوصاً جو لڑکی کا بھائی ہے
تو کہیں نہ کہیں پولیس اب وہ شروع کرے گی اپنی تحقیقات کا سلسلہ اور اس واقعے تک پہنچے گی کہ یہ معاملہ یا یہ شدت آپ میں کیوں آئی, یہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے اتنا انتہائی قدم اٹھا لیا. کیا کوئی ایسا مسئلہ تھا جو قانون کے دائرے میں لا کر حل نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کیا ایسا مسئلہ تھا کہ جو آنے والی نسلوں کے لیے کوئی مشکلات کا باعث بن سکتا تھا؟ تو ہر پہلو سے اس کو دیکھا جائے گا. لیکن قتل ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی کرے, قتل ہوتا ہے. تو اب اس کو ہر اینگل سے دیکھا جا رہا ہے. تو آج متوقع ہے کہ کوئی اہم گرفتاریاں جو ہیں وہ عمل میں لائی جائیں. ساتھ ہی ساتھ جو یہ پوچھ رہا مجھے وہ نہیں ہوا کہ جب ملزمان ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں, تصویروں میں نظر آ رہے ہیں, نام ان کے سامنے آ گئے, تو پھر ان کی قبر کشائی کا کیا مطلب, کیوں ان کو کس مقصد کے لیے؟ دیکھیں اعظم بھائی, قبر کشائی کے کئی معاملات ہیں. اب کہیں چل رہا ہے کہ جی عید الاضحیٰ سے 2 دن پہلے, کہیں 3 دن پہلے, کہیں 4 دن پہلے. جی. تو جب قبر کشائی ہوگی, اور فی الحال تو خاتون کی قبر پہ ہی گئے ہیں ڈگاری کے علاقے میں, کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا تو جو مرد تھا, جو بھی اس کے جو اہل خانہ تھے, وہ اس کی ڈیڈ باڈی لے کر چلے گئے اور کہیں اور انہوں نے اس کی تدفین کی. اس خاتون کی جو ڈگاری میں تدفین کر دی گئی, جو اب تک کی اطلاعات ہیں ان کے مطابق. تو جب یہ قبر کشائی ہوگی تو اس میں دیکھا جائے گا کہ بلٹس کتنی لگی, اور پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ موت کتنے دن پہلے ہوئی ہے, واقع ہوئی ہے. مزید کوئی تشدد کے نشانات تو نہیں ہیں. ہر اینگل سے اس کو دیکھا جائے گا. اور پھر اس کے بعد وہ جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئے گی تو شاید وہ کچھ اور انکشافات جو ہیں وہ سامنے آئیں. اور جب تک یہ چیزیں ساری جمع نہیں ہو جاتی پولیس کے پاس, اور جب تک ترجمان بلوچستان حکومت جو ہے ان ساری چیزوں کو پبلک کے سامنے نہیں لے آتے, تو تب تک یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے کہ پوسٹ مارٹم ضروری ہے. قبر کشائی اس لیے کی جا رہی ہے کہ دیکھا جائے کہ آیا پہلے تو یہ کہ اس قبر میں واقعی میں اسی خاتون کی تدفین کی گئی ہے یا کوئی اور خاتون ہے, یا وہ صرف قبر بنائی گئی, اس کی تدفین ہی نہیں کی گئی, یہ بھی دیکھا جائے گا. اور اگر خاتون ہے, جی آج ٹیمیں نکل چکی ہیں, پولیس سرجن ان کے ساتھ ہے, پولیس ہے, اور جو لیویز کی ٹیمیں ہیں, ضلع انتظامیہ ان کے ساتھ ہے, پورا ایک گروپ جاتا ہے. اور وہ پھر جو پولیس سرجن جو بھی وہاں پہ ایگزامن کر رہی ہوتی ہیں, یا کیونکہ خاتون کا معاملہ ہے اور خاتون کی قبر کشائی ہو رہی ہے, تو خاتون پولیس سرجن وہاں گئی ہیں, عائشہ فیض, تو وہ وہاں پر دیکھ رہی ہیں. اگر تو وہ اسی وقت وہیں پر سب کچھ ہو جاتا ہے, اور وہ ان چیزوں کی جتنی بھی معلومات لینا چاہ رہی ہیں وہ لے سکتی ہیں. کچھ سیمپلز بھی لیں گی وہ, کیونکہ وہ لازمی بات ہے کافی ٹائم گزر چکا ہے, کچھ لیں گے. اور پھر اس کے بعد نادرہ سے شناخت بھی ہوگی کہ آیا یہ جو ڈیڈ باڈی ہے یہ بھی اسی خاتون کی ہے یا نہیں. بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. تو وہ اگر ہو جاتی کمپلیٹ تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر اس ڈیڈ باڈی کو کوئٹہ لا کے مردہ خانے میں رکھا جائے گا, اور پھر اس پہ مزید جو ان کی اپنی تحقیقات ہے جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے, اور سیمپلز لیتے رہیں گے. تو کچھ اس میں تھوڑا بھی پروسیس میں ٹائم لگے گا, کیونکہ ٹائم ٹیکنگ چیزیں. بڑے افسوس کے ساتھ اعظم بھائی میں آپ کو کہوں کہ یہاں پہ پولیس سرجن تو موجود ہیں, پوسٹ مارٹم بھی ہوتا ہے, ہر چیز ہوتی ہے, لیکن ہمارے پاس وہ سہولت نہیں ہے کہ ہم فوری طور پر اس کا رزلٹ دے سکیں. اس کے لیے ہمیں محتاج ہونا پڑتا ہے لاہور, کراچی یا اسلام آباد کا, جہاں سے وہ ہمارے لیے نہیں بیٹھے, وہاں سے آتے آتے رپورٹس میں کبھی کبھی مہینہ بھی لگ جاتا. ہاں اگر کوئی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ, جیسے اب اس کیس نے ایک ہائپ کریٹ کر رکھا ہے, تو شاید وزیر اعلیٰ کی ایک خصوصی ریکویسٹ پر جو اگر اسلام آباد بھیجتے ہیں یا لاہور بھیجتے ہیں, تو شاید وہ فوری طور پر بھیج دیں, اور پھر جو ایک لوگوں میں ایک اس وقت تجسس ہے وہ کچھ کم ہو سکے. جی میڈم, آپ بتا رہی تھی کہ 2024 میں 547 کیسز غیرت کے نام پہ اس طرح کے کیسز سامنے آئے پورے ملک میں, تو جس میں بلوچستان کی تعداد 32 ہے. بالکل. دیکھیں اس وقت اعظم صاحب 547 کیسز, یہ وہ کیسز ہیں پاکستان میں بھی جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں. 137 کیسز جو ہیں وہ آپ کے پنجاب میں, اور 137 آپ کے سندھ میں, جبکہ کے پی کے میں آپ کے 22 کیسز ہیں. بلوچستان میں ان کیسز کی تعداد 32 ہے. جبکہ اس کی نسبت اگر ہم دیکھیں کہ 137 اگر پنجاب اور کے پی کے میں آ رہے ہیں, تو بلوچستان میں یہ 200 یا 300 کے قریب ضرور ہوں گے, کیونکہ بلوچستان میں غیرت کے نام پر قتل کے کئی واقعات ہوتے ہیں. وہ جو رجسٹرڈ ہو گئے وہ سامنے آ گئے, جو رجسٹرڈ نہ ہوئے وہ تو کسی کے سامنے نہیں ہے, تو وہ تو بے تحاشا ہیں. وہ تو بے تحاشا ہے. جیسے اب یہ واقعہ سامنے آ گیا, اگر یہ ویڈیو وائرل نہ ہوتی, بالکل ویڈیو وائرل نہ ہوتی, تو پھر کیس یہ کہاں چلا جاتا ہے. کہیں بھی کیس نہیں ہوا, کہیں بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں, اور گھر والوں نے بھی نہیں نہ ایف آئی آر, کیونکہ انہیں کسی قسم کا شاید افسوس نہیں تھا. کوئی ایسا معاملہ ضرور رہا ہوگا
کہ ان کو یہ افسوس نہیں ہوا کہ یہ ایسی چیز ہے. تو یہ غیرت کے نام پہ جو قتل کیے یہ 32 کیسز وہ ہیں جو صرف رجسٹرڈ ہیں. ان رجسٹرڈ اس سے زیادہ ہیں, کیونکہ میں کرائم کے حوالے سے جب کام کرتی ہوں تو میں ہمیشہ ہیلپ لیتی ہوں ڈاکٹر عائشہ فیض سے, جو پولیس سرجن خاتون ہیں, اور میں ان سے کسی محفل میں ملیں, وہ بازار میں ملیں, کسی پروگرام میں میں ان کو بٹھا لوں, کسی رپورٹ کے حوالے سے ان کا انٹرویو لینا ہو, تو سب سے پہلی بات اور سب سے پہلے وہ یہی بتائیں گے کہ ابھی میں کسی خاتون کی ڈیڈ باڈی آئی ہوئی تھی, غیرت کے نام پہ قتل کیا تھا, ابھی کوئی بچی آئی تھی اس کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا, ابھی مطلب وہ دہشت گردی کا واقعہ یا اندھی گولی لگنے کا واقعہ یا روڈ ایکسیڈنٹ کا واقعہ کچھ بھی وہ بعد میں بتائے گی. پہلے سب سے پہلے ان کا جو بات کرنے کا مطلب وہ شروع کرتی ہیں وہ یہی کہ آج پھر میں نے ایک لڑکی کو اس طرح سے جو ہے اس کی رپورٹ کی, یہ ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنے واقعات ہو رہے ہیں, اتنی چیزیں ہو رہی ہیں. کئی بچیاں ایسی بھی آتی ہیں جن کے اوپر تشدد کیا ہوتا ہے, ان کو مارا نہیں ہوتا لیکن تشدد کیا ہوتا, بھاگ گئیں, پھر بچ گئی جان ان کی. لیکن کئی ایسے واقعات ہیں. اور پھر سندھ میں اور کہیں نہ کہیں سندھ سے متصل بلوچستان میں بھی ہم یہ بھی واقعات دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی بہن بیٹی کو وہ کسی سے بدلہ لینے کے اس میں بھی مار دینا اور پھر بعد میں الزام لگا دینا کہ جی غیرت کے معاملے میں ہم نے کر لیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو یہ بڑے افسوسناک امر ہیں. اب دیکھیں یہ کہ یہ جب ویڈیو آئی ہے نا, تو اب اس ویڈیو کے آنے کے بعد اس کیس کو سالو کر کے یہیں ختم نہیں کرنا. اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کیس کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کی روک تھام ہونی چاہیے. ایسا سخت قانون ہو, ایسے معاملات ہوں کہ آپ کے سامنے اگر یہ چیزیں آتی ہیں, آپ کی فیملی میں اگر ایسا کیس ہو رہا ہے تو آپ اس کو لے کر آئیں, قانون کے سامنے لے کر آئیں. کہیں نہ کہیں قانون نے بھی کوئی جزا اور سزا رکھی ہوگی. وہ آنکھیں بند کر کے ایسے لوگوں کو چھوڑ تو نہیں دے گا کہ معاشرہ خراب ہو. کہیں نہ کہیں فیصلہ تو ان کے ہاتھ میں بھی لائیں نا. اب بھی اب جو گرفتاریاں ہوئی ہیں تو کہیں نہ کہیں سزا تو ملے گی ان لوگوں کو بھی. اچھا بشرا, ایک اور بات بھی, جیسے کہ آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوا, اور سوشل میڈیا میں وہ عناصر بھی بیٹھے ہیں جو اپنے ویور بڑھانے کے لیے, ڈالر کمانے کے لیے جو ہے نا جھوٹ کے کہانی گڑھتے ہیں. پہلے دیکھے یہ واقعہ خضدار سے ملایا, پھر کلات سے ملایا, پھر آ کے یہ کوئٹہ کا, مطلب پورا دن اس پہ. یہ وہ عناصر ہے جو پیسے کمانے کے چکر میں وہ بھی اور مس گائیڈ بھی کر رہے ہیں, مس گائیڈ کر رہے ہیں, غلط چیزیں دے رہے ہیں. اور بعض اس طرح کے بھی میں نے دیکھے کل سے کہ وہ اس کو بلوچ قوم سے جوڑ رہے ہیں کہ یہ صرف بلوچ قوم ہی جو ہے نا اس طرح کا غیرتی ہے اور اس طرح کا کام کرتا ہے. حالانکہ آپ نے خود بتایا کہ 547 کیسز آئے ہیں, 137 کیس پنجاب کے ہیں, 137 کیسز سندھ میں رپورٹ ہوئے. تو کیا وہاں بھی یہی چیز ہے کیا؟ یہ دراصل نہ کسی بھی قوم کا نہیں ہے, انسانیت کا قتل ہے. اس کی ہر سطح پہ مذمت ہونی چاہیے اور اس کے خلاف بات کرنی چاہیے ہر ایک کو, چاہے وہ عورت کی شکل میں ہے یا مرد کی شکل میں ہے. لیکن اس کو کسی قوم سے جوڑنا کسی طرح بھی درست نہیں. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں اس میں دین اسلام کی بات ہے. دیکھیں کوئی قبائل, کوئی قوم, کوئی دین سے بالا تر نہیں ہے. دین اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ اس طرح کے کیس کو کس طرح دیکھیں. ابھی بغیر کسی تحقیق کے دیکھیں, ایک ان کے بچے بھی تھے میرے خیال میں, یہ جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. بالکل وہ ایک کہانی گھڑی ہوئی ہے, اب گھڑی ہوئی ہے, سچ ہے یہ. تو دیکھیں جب یہ سارا, اب اس پہ میں نے کہا نا کہ اب اس کے بھائی کو گرفتار کر لیا ہے تو یقیناً ایک نیا رخ آئے گا اس میں ضرور. اور وہ نیا رخ یہی ہوگا کہ ہم اس اصل وجہ پہ پہنچ جائیں گے. جو ایک سوشل میڈیا پر ہر بندے نے اپنی اپنی کہانی بنائی ہوئی ہے, اگر اس طرح ہے کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کے بچے ہیں تو بھی وہ کہانی سامنے آ جائے گی. پہلے سے ججمنٹ نہیں ہو. آپ کی بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ مطلب یہ ہم مطلب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بلوچ بڑے غیرت مند ہوتے ہیں اور غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ معاملہ کیا. دیکھیں ہم ہیں قبائلی معاشرے میں رہتے ہیں, اور بالکل ہم اپنی پشتون اور اپنے بلوچ جو ہمارے ہیں ان کے جو روایات ہیں, جو رسم و رواج ہیں, جو ان کے قوانین ہیں, چاہے میں اردو اسپیکنگ ہوں, چاہے میں ہزارہ ہوں, چاہے میں پنجابی ہوں, چاہے میں سرائکی ہوں, میں کوئی بھی ہوں, مجھے اس جگہ پر اس علاقے میں جب میں رہ رہی ہوں تو مجھے ان کے ہر طور طریقے کو اپنانا ہوگا. لیکن جہاں بات قتل کی آ جاتی ہے تو وہ آپ کے اس کہنا چاہیے آپ کی قبائلیت سے نکل کر, آپ کے ایک ملک کے قانون سے نکل کر, یہ تو اسلام بھی اجازت نہیں دیتا.
بالکل اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی بھی زندہ شخص کی جان لے. بالکل, کیونکہ وہ اللہ نے اس کو جان دی, اللہ نے اس کو جان دی. کوئی بھی ایسا معاملہ ہے, پھر ابھی تک دیکھیں ہم جرگوں میں ہمارے بڑے اچھے فیصلے بھی ہوتے ہیں. میں نہیں کہوں گی کہ جرگے اچھے نہیں ہیں, بہت اچھے فیصلے اور بڑے تحمل مزاجی سے خون خرابے کے فیصلے. ابھی آپ دیکھ لیں, کل کی مثال ہی دیکھ لیں, قلعہ عبداللہ میں جو واقعہ ہوا, اس کے بعد رات جرگہ بیٹھا اور جرگے نے فیصلہ کیا, اور وہ جو خون خرابے والی سچویشن تھی وہ سب کچھ سالو ہو گئی, آرام سے بیٹھ گئے, دونوں گروپ بیٹھ گئے 24 گھنٹے کے اندر. شاید اگر یہ کسی اور طریقے سے اس معاملے کو دیکھا جاتا تو وہ ایک دوسرے سے بدلہ لینے کا وہ کہیں نہ کہیں ایک سلسلہ ہو جاتا کہ جی اب پولیس نے پکڑ لیا تو جب بھی ہم چھوٹ کے آئیں گے تو ہم ہسپتال میں ان کے بندوں کو جا کے ماریں گے, ہم یہ کریں گے. بشرا, یہاں اس طرح کے بھی کیسز سامنے آئے ہیں کہ یہاں مختلف قبائل ہے بلوچ کے, 40 قتل ہوئے ہیں, لیکن اس کا بھی جرگے نے ایک دن میں فیصلہ کر لیا. اور پھر وہ آپ دیکھیں ایک بڑی مزے کی بات کہ ایسے جرگوں میں جب کوئی خاتون چلی جاتی ہے نا اور وہ جا کر اپنا اگر دوپٹہ رکھ دیتی ہے تو پھر جو بھی فیصلہ کرنے والا بیٹھا ہے یا جو پارٹی ہے دوسری, وہ اپنی زبان نہیں کھولتی. اتنی بھی عزت دی جاتی ہے, پھر اتنی بھی عزت خاتون کو دی جاتی ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں خاتون کی عزت نہیں, جتنی عزت ہمارے معاشرے میں بلوچ اور پٹھان خاتون کی کرتے ہیں, میں نے پورے پاکستان کو دیکھا ہے, میں نے کہیں ایسی عزت نہیں دیکھی, ایسے رسپیکٹ نہیں دیکھی. لیکن پھر بات وہی آ جاتی کہ یہ اتنا انتہائی قدم, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا ریزن ضرور ہوگا, لیکن تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا کہ جب تک اب اس کا بھائی اپنا منہ نہیں کھولتا اور جب تک اس اصل وجہ کو نہیں بتاتا. لیکن اس وجہ کو بتانے کے بعد بھی قتل نہیں ہونا چاہیے تھا. پکڑتے, لاتے, قانون کے سامنے لاتے کہ جی یہ ہوا ہے, اب آپ فیصلہ کریں. جی بالکل. اور پھر وہ کہیں نہ کہیں قانون فیصلہ دیتا. اچھا, پھر یہ ہے کہ یہاں جو قبائلی سسٹم ہے اس میں اگر کوئی اس طرح کا کیس آتا ہے, قتل کا کیس آتا ہے, یا کوئی بھی آپ یہاں کے ہمارے قبائلی معاشرے میں جو بھی کیس آ جائے, اس میں پھر یہ کہ وہ متعلقہ سردار کے پاس نہیں جاتے جس قوم کا ہے. اس میں پھر دیکھیں یہ ڈویژن قانونی طور پہ بنائے گئے ہیں. کلات ڈویژن ہے, رخشان ڈویژن ہے, مکران ڈویژن ہے, اسی طرح سبی ڈویژن ہے, جوب ڈویژن ہے. تو یہ ساروان اور جالوان کے جو سردار ہے وہ بھی اس جرگے میں بیٹھیں گے. دیکھیں ابھی یہ بھی جب کل تک جو بات سامنے آئی کہ یہ جرگہ پہلے گیا سردار سرباز ساتکزئی کے پاس, اس نے یہ حکم دیا کہ ہاں بھائی بالکل یہ ان کو قتل کر دیا جائے. اس کو یہ اتھارٹی قبائل نے نہیں دیا ہے, نہ قبائلی قانون نے دیا ہے. اگر وہ یہ فیصلہ اپنے سر پہ کیا ہے, دیکھیں ابھی اس لیے تو اس کی گرفتاری عمل میں آئی نا. جب یہ اس طرح کا بڑا کوئی کیس آ جاتا ہے تو اس میں جو متعلقہ سردار ہے اس کے دائیں جانب ساروان کا چیف بیٹھے گا, بائیں جانب جو ہے نا جالوان کا چیف بیٹھے گا. پھر یہ جالوان اور ساروان کے جتنے سردار ہیں وہ سب اس فیصلے پر اپنا فیصلہ دیں گے کہ تاکہ وہ ایک اکیلا سردار کا بس کا وہ نہیں ہے, اور نہ اس کو اتھارٹی ہے, نہ کسی قوم نے اس کو اتھارٹی دی ہے, نہ یہاں کی قبائلی نظام نے دی ہے. دیکھیں ابھی کل تک تو جو سامنے آیا کہ عورت اور اس کو کھانے کے لیے بلایا گیا, پھر اس کو سردار کے پاس لے گئے, ساتکزئی کے سردار. ساتکزئی کے سردار نے بغیر کسی سرداروں کو اعتماد میں لے کے, بغیر تحقیق کے, لوگوں کے زبانی سنے, انہوں نے کوئی بھی فیصلہ دے دیا. ٹھیک ہے. اور آج میں صبح دیکھ رہا تھا تو پھر یہی ساتکزئی کے سردار ساروان اور جالوان کے سرداروں سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ بھائی مجھے ہماری مدد کریں. بھائی آپ اس وقت جب فیصلہ کر رہے ہیں آپ کو یہ اتھارٹی کس نے دی؟ مطلب یہ تو ایک سسٹم ہے نا. قوانین کلات آپ نصیر خان احمد زئی صاحب نے جو لکھے ہیں, جو قوانین ہیں کلات کے, جو قبائل کے قوانین ہیں, اس پہ تو آپ نے خود عمل نہیں کیا. تو اس میں کہیں نہ کہیں جنہوں نے فیصلہ کیا وہ ان چیزوں کو بھی, ان پہلوؤں کو بھی دیکھتے, اور جب یہ چیزیں سامنے آ گئیں یا اگر وہ انہوں نے قبول بھی کیا, پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ سزا دینے کے حقدار نہیں ہے. آپ اور اس چیز نے لوگوں کے دل میں کہیں نہ کہیں خوف و ہراس بھی پھیلا کے رکھا, اور کئی ایسے لوگوں کو ہمت بھی دی ہے کہ جب میں نے کیا تو تم کیوں نہیں. بالکل تم کیوں نہیں. تو ابھی اس کے منفی اثرات ہیں, منفی اثرات آئیں گے, تمام ٹرائب پہ آئیں گے. پھر اس طرح ہونا چاہیے کہ جو یہاں کے وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں قبائلی نظام ہے, سرداری نظام ہے, تو بھائی آپ نے اسی نظام کا بھی تو خیال نہیں کیا. میں آپ سے آپ کی بات کاٹ کے آپ سے سوال کرتی ہوں. آپ ماشاءاللہ سے بلوچ ہیں,
آپ اس واقعے کو آپ خود اپنی ایک روایات کے مطابق یا اپنے قبیلے کے مطابق کیسا دیکھتے ہیں؟ جی بشرا، بالکل آپ نے اچھی سوال کیا، بتایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ بلوچ، میں خود بھی بلوچ ہوں، یہ کہیں بھی آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، 600 سال 700 سال کی تاریخ آپ پڑھیں جو کتابیں ہمارے سامنے آئی ہے، ایسا کوئی کیس سامنے بلوچ کا نہیں آیا ہے۔ اگر آیا ہے تو اس کی مکمل تحقیقات ہوئی ہے، جس میں جو ہمارا قوانین کلات لکھا گیا ہے، جس میں ہمارے تمام قوانین شامل ہے قبائل کے، کہ کس مسئلے پہ کس طرح کرنا چاہیے اور کس مسئلے پہ کس سردار کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے، اور جالوان ساروان یہ جو رکھے گئے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہے۔ ابھی سب سے بڑا جو قبائل کا چیف ہے وہ چیف آف ساروان ہے۔ خان کلات بھی جب تھے تو وہ بھی فیصلہ از خود نہیں کر سکتے تھے جب تک وہ ساروان، جالوان، رخشان اور مکران کو اپنے ساتھ بٹھا کے ان سے فیصلہ لے کے ان کے سامنے، عوام کے سامنے فیصلہ رکھتے تھے۔ لیکن چونکہ یہ فیصلہ ایسے ہی ہوا کہ نہ کوئی گواہ، زبانی کلامی پہ ہوا۔ اعظم بھائی، آپ نے بتایا کہ جب یہ فیصلہ ہوتا ہے تو ساروان اور جالوان کے جو چیف ہیں وہ بیٹھتے ہیں، بالکل، اب انہوں نے نہیں بٹھایا اور فیصلہ کر لیا، تو کیا اب یہ دونوں قبائل اس کو بچانے کے لیے اس کا ساتھ دیں گے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس فیصلے پر کو جو ہے وہ رد کریں گے اور پھر کوئی اس کے لیے بھی کوئی سزا تجویز کریں گے؟ آپ کا کیا مطلب، آپ کا ٹرائب کیا کہتا ہے؟ ہمارا ٹرائب جو ہے نا، جو قوانین کلات ہے اس پہ مکمل عمل درآمد پر یقین رکھتا ہے۔ اس قوانین کلات کے مطابق جس سردار نے، جو ساتکزئی کا سردار ہے، اس نے ایک جرم کیا ہے، وہ اس وقت ساروان جالوان کے سرداروں کے سامنے ایک مجرم ہے، مطلب سزا کا حقدار ہے، وہ اپنے قبیلے میں بھی، جی اس لیے اپنی قوم میں بھی، اپنے ٹرائب میں بھی اور پورے بلوچستان میں وہ ایک مجرم ہے اگر اس نے یہ فیصلہ واقعی دیا ہے۔ دیکھیں ابھی تک تو بہت ساری چیزیں سامنے آنی ہے، اور اس نے اگر یہ فیصلہ دیا ہے تو چیف آف ساروان بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد چیف آف جالوان ہوتا ہے، پھر اسی طرح مکران اور رخشان، یہ 4 بیٹھ کے اس قوانین کلات کے مطابق اس سردار کے لیے جس نے غلطی کی ہے اس کے خلاف فیصلہ دینا ہے۔ اچھا جی یہ ہمارا نظام ہے۔ جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر یہ تو ایک بڑا مطلب یہ سمجھے کہ ان کے لیے ایک شرمندگی کا باعث بنے گا کہ ہم نے کسی کو گروپ میں ایسے شامل نہیں کیا اور اپنی طرف سے ایک فیصلے کر لیے، ہمیں بتایا ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پکڑ ہے آپ لوگوں کی طرف سے؟ پکڑ ہے، کیسے نہیں، بالکل پکڑ ہے اور اس کی پکڑ ہوگی۔ سب سے پہلے تو وزیر اعلیٰ نے جو اقدام کیا وہ قابل تعریف ہے کہ فوری طور پہ ایکشن لیا اور چھاپے مروائے، اور مطلب بہت ساری چیزیں ایکشن ہوا۔ سب سے پہلے تو وہ اس وزیر اعلیٰ اور اس قانون سے بچے جس نے یہ آرڈر کیا ہے کہ آپ لوگ جائے ان خاتون اور مرد کو جا کے قتل کریں۔ اس کے بیٹھک سے اٹھ کے یہ لوگ، یہ گاڑیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساتکزئی کے بیٹھک سے اٹھ کے گئے ہیں ان کو قتل کرنے کے لیے، اور آرڈر دیا ہے سردار ساتکزئی نے۔ تو ابھی سردار ساتکزئی سب سے پہلے اپنے کو، جو یہاں قانون نافذ ہے، اس کی گرفتاری عمل میں آئی ہے، پہلے وہ اس سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتا۔ پھر جب قبائل کے پاس آئے گا تو وہاں سے بھی اس کو بہت مشکلات ہوں گے، اور یہ آخر کار جا کے ایک مجرم ٹھہرے گا جس کے لیے ایک سزا مقرر ہوگی۔ اچھا اعظم بھائی، یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا کہ خواتین کے معاملے 8 مارچ آتا ہے تو ہم بڑا پرچار کرتے ہیں خواتین کا عالمی دن اور خواتین پر تشدد، تو این جی اوز ہماری بڑی سرگرم ہو جاتی ہیں، فوری طور پر یا تو 7 مارچ کو ہی پریس کانفرنس کر دیں گی، یا پھر 8 مارچ کو پریس کانفرنس بھی ہو رہی، بڑے بڑے ہوٹلوں میں سیمینار، تقریبات، تو ایگزیبیشن، تو واٹ ایور، یہاں آ کے کیوں مر جاتی ہیں؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ آگاہی فنڈ تو لے رہی ہیں، جی بالکل، آگاہی کی کمی، شعور کی کمی، ایسے معاملات کو رپورٹ آپ 8 مارچ سے پہلے 7 مارچ کو اگر کوئی رپورٹ بنا رہے ہیں تو آپ ایسی آرگنائزیشن سے پوچھیں کتنے واقعات رپورٹ ہوئے، وہ دراصل ہم نے اس سال بنائی نہیں، اور ہر سال ایک ہی بات، تو آپ ان کو کیسا دیکھتے ہیں؟ یہ بشرا آپ نے بھی کافی ان کے ساتھ دیکھا ہوگا، میں نے بھی ان 20 سالوں میں ان پروگراموں کو دیکھا،
اور یہ ان کے پروگرام اکثر ایسے VIP جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں غریب پہنچ بھی نہیں سکتا، اور نہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بارے میں ایک خاتون کے بارے میں جی کیا فیصلے ہوئے ہیں۔ بالکل، تو یہ عمل انتہائی قابل مذمت ہے۔ اس میں جس طرح کا یہ واقعہ ہوا ہے، اس میں کسی بھی قبائل میں کوئی بھی جتنا اپنے کو بڑا غیرتی سمجھے، اللہ سے بڑا کوئی غیرتی نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ ضرور ہوگی ان کو، اور کہتے ہیں قتل نہیں چھپتا، جس کا ناحق قتل ہوا ہو یا قتل ہوا ہو وہ نہیں چھپتا۔ دیکھیں اتنا پرانا قصہ، ہاں دیکھیں نا، ابھی ناحق قتل تھا سامنے آ گیا، کسی طرح بھی آ گیا، چاہے ان میں اختلاف کے بعد یہ سامنے آیا، حالانکہ ویڈیو تو اس وقت سے بنی تھی، کوئی بھی صورتحال پیدا ہوئی ہو لیکن سامنے آ گیا۔ جی تو سامعین، آج کا نقطہ نظر آپ نے سنا، دیکھا کہ گزشتہ روز ڈگاری میں جو واقعہ پیش آیا وہ ہر طرح سے، ہر حوالے سے قابل مذمت عمل تھا، جس کی ہر سطح پہ مذمت کی جا رہی ہے، چاہے وہ کوئی سردار ہے، نواب ہے یا قبائلی معتبر ہے، وہ تمام کے تمام اس واقعہ کی مذمت کر رہے ہیں، اور جو اصل مجرمان ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے اچھا اقدام اٹھایا، ان کے خلاف کارروائی عمل میں آئی، اور اب تک کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہے، جو خوش آئند اقدام ہے۔ دوسری اہم بات جو ہماری میڈم بشرا قمر نے بتائی کہ سوشل میڈیا میں جو ویورز ہے وہ اپنا ویورز بڑھانے کے چکر میں یا ڈالر کمانے کے چکر میں جو ہے نا اپنے آپ سے کہانیاں نہ گڑھے اور صبر کرے، دیکھے یہ جو اصل حقائق ہے۔ جب ویڈیو سامنے آئی، عید کے پہلے کا ایک ویڈیو 2 مہینے کے بعد ہمارے سامنے آئی، تو اصل حقائق بھی سامنے آئیں گے، بجائے یہ کہ گمراہی اور غیر سنجیدگی پھیلانے کے بجائے صبر سے کام لے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے میزبان اعظم الفت کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔